الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام معزز سامعین، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے 11ویں سپارے کا خلاصہ اور اس کے اہم نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ 10ویں سپارے کے آخر میں غزوہ تبوک کا ذکر تھا۔ سورہ توبہ ابھی چل رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ تبوک اگرچہ اس میں لڑائی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے اثرات ہماری اسلامی تاریخ پر بہت زیادہ گہرے ہیں۔ اس کے اندر کردار، مسلمانوں کے انفاق کا جذبہ، اللہ کی خاطر سب کچھ لٹا دینا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے لیے مثال جو ہے بن کر ہماری زندگی میں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر جگہ پر اپنے سفیر بھیجے اور بادشاہوں کو اور سلطنتوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، جو روم کی طرف سفیر گئے تھے انہیں شہید کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے 3000 کا لشکر بھیجا۔ وہاں سے 1 لاکھ کا لشکر جو ہے ان کے مقابلے میں آیا، لیکن 3000 کے لشکر نے جمع مردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور ان کے اوپر اپنی دھاک جو ہے وہ بٹھا دی۔ ایک کا مقابلہ 33 کے ساتھ تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں رعب عطا فرمایا، رعب ڈال دیا کفار کے دلوں میں، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نصرت عطا فرمائی، اور اس غزوے کا نام غزوہ موتا تھا۔ 9 ہجری میں، رجب سن 9 ہجری میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر روم کی سلطنت سے ٹکرانے کے لیے تبوک کی طرف نکلے۔ وسائل کی بہت کمی تھی، کھجور پکی ہوئی تھی، صحابہ کا اکثر کا دار و مدار وہ کھجور پر ہی ہوتا تھا، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کسی کی طرف سے کوئی اعتراض جو ہے یا دکھ کا اظہار نہیں آیا، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم جو مالدار صحابہ تھے انہوں نے انفاق کے حوالے سے ایک اعلیٰ مثال قائم کی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لشکر کی جو ہے مدد کرے، تو اللہ رب العالمین اس کو بہترین جزا عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سامان لے کر آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ اور کئی سو دینار اللہ کے حضور پیش کر دیے۔ کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو پوری رات جو ہے مزدوری کر کے جو مزدوری ملی وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو ہے وہ پیش کر دی۔ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایثار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روانہ ہوئے لشکر لے کر، ایک اونٹ پر کئی صحابہ باری باری بیٹھتے تھے۔ منافقین اس حوالے سے بڑے خوش تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ روم کی سلطنت بہت پاورفل ہے، طاقتور ہے، اور مسلمانوں کا بچنا جو ہے بڑا مشکل ہے، لہذا انہوں نے جو ہے سازشیں شروع کر دی۔ پہلے تو انہوں نے معذرت کر لی جو ہے سفر پر جانے سے، تاکہ وہ مدینے میں رہ کر جو ہے مسلمانوں کے ختم ہونے کی خوشخبری سنیں نعوذ باللہ، اور جو ہے یہاں پر مدینے میں اپنا تسلط جمائیں۔ اس حوالے سے وہ مسجد بھی بنا چکے تھے جہاں پر بیٹھ کر وہ سازشیں کرتے۔ آخرکار جو ہے 20 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پڑاؤ کیا۔ رومی سلطنت جن کو معلوم تھا کہ 3000 کا لشکر جب مسلمانوں کا وہ جو ہے ان کے سامنے نہیں دب سکا، تو یہ تو 30,000 ہیں، یہ تو یقینی طور پر جو ہے ان کو اپنی شکست سامنے نظر آ رہی تھی، لہذا انہوں نے جو ہے اس حوالے سے ارادہ ترک کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن وہاں رہے۔ جو قریبی جتنی بھی ریاستیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا، اور وہ جزیہ دے کر جو ہے آپ کی اطاعت کے اندر آ گئے۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب پہنچے تو اللہ رب العالمین نے منافقین کی سازشوں کے حوالے سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر انہیں کچھ صحابہ کو بھیجا اور مسجد زرار، جس کو قرآن مجید میں زرار کا نام دیا گیا، نقصان دینے والی، اس کو جو ہے مسمار کرنے کا حکم دے دیا، اور فرمایا کہ اصل ہماری مساجد تو وہی ہیں، لمسجد اسست علی التقوی، جو تقوی کی بنیاد پر رکھی جاتی ہیں، جن کی بنیادیں تقوی پر ہیں، خلوص پر ہیں. تو مدینے میں 2 مساجد تھیں، جو ایک مسجد قباء تھی جو مدینے کے جو ہے اطراف میں تھی، اور مدینے کے اندر جو ہے وہ مسجد نبوی موجود تھی. اس کے بعد جو ہے یہ جو 11ویں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے، فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. اب یہ منافقین اب آپ کے سامنے، اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمان واپس آ گئے، اب کیا کریں، لہذا جو ہے وہ اب معذرتیں پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا، اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ بس معذرت جو ہے نہ پیش کرو، اللہ رب العالمین نے تو تمہاری سازشوں کے بارے میں ہمیں بتا دیا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جو ہے ان کی معذرتیں قبول کرتے رہے، لیکن ان پیچھے رہنے والوں میں 3 صحابہ بھی تھے جو بہت ہی مخلص تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم. یہ مخلص صحابہ تھے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے جو ہے یہ پیچھے رہ گئے تھے. جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، جب تک اللہ رب العالمین جو ہے تمہارا فیصلہ فرمائے میں تمہارا عذر قبول نہیں کروں گا. آپ دیکھیں کہ منافقین کا عذر قبول ہو رہا تھا دنیا میں، لیکن جو ایمان والے اور اخلاص والے ہوتے ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے ان کو زیادہ آزمائش میں ڈالا ہے، تاکہ ان کے جو گناہ اور ان کی لغزشیں دنیا کے اندر ہی جو ہے ختم ہو جائیں، اور وہ جب اللہ سے ملاقات کریں تو وہ صاف ستھرے ہو کر ملاقات کریں. لہذا 40 دن کے مقاطعے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کا اعلان کیا، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا عظیم دن تھا. اس بارے میں سورت اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقۃ، کہ ان سے صدقہ لو، ان سے زکوٰۃ لو، تاکہ آپ ان کے مالوں کو پاک کر سکیں، ان کا جو ہے ان کا تزکیہ کر سکیں، ان کے مالوں کو پاک، اور ان کے دلوں سے مال کی محبت جو ہے نکل کر اللہ رب العالمین کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو جائے. اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی یہ جو جان جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی ہے، یہ مال اللہ رب العالمین کا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین تم سے یہ مال اور تمہاری جانیں لیتے ہیں، خریدتے ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں. یعنی اللہ رب العالمین اپنی دی ہوئی چیزوں کو واپس لے کر، خرید کر ہمیں اس کے بدلے میں جنتیں جو ہے عطا فرما رہے ہیں. کرنا کیا ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، شہید بھی ہونا ہے، غازی بھی ہونا ہے. یہ جو ہے اللہ رب العالمین اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے بہتر وعدہ کون کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اس سے بہترین جو ہے تجارت یہ نہیں ہو سکتی جو اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ تجارت ہو. اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلنا یہ ہر ایک کا کام تو نہیں ہو سکتا، لہذا کچھ لوگ ایسے ہوں ہر بستی میں سے جو علم دین حاصل کریں، اور واپس جب اپنی بستی میں آئیں تو لوگوں کو دین کا علم جو ہے وہ عطا کریں. اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری محبت حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے. اس حوالے سے جو ہے دلوں کے اندر کوئی خوف نہیں پیدا ہونا چاہیے، بلکہ جو کفار ہیں وہ تمہارے اندر وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تمہارے اندر جو ہے وہ سختی محسوس کریں، تمہیں جو ہے نرم محسوس نہ کریں
کہ جب چاہیں تمہیں اپنا غلام بنا لیں، جب چاہے اپنی پالیسیاں اور اپنی جو ہے اصول و ضوابط تم پر مسلط کر دیں، نہیں، بلکہ تم جو ہے ان کے لیے سخت ہونے چاہیے۔ تمہارے لیے تو فقط ایک ہی قانون ہے جو دین اسلام کا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس جو رسول آیا ہے اس کی شخصیت ایسی ہے کہ اسے تمہارا گمراہ ہونا، تمہارا راستے سے بھٹکنا بہت ہی گراں گزرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم جو ہے ہدایت پر رہو۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور خصوصی طور پر ایمان والوں کے لیے تو بڑا ہی مہربان اور رحم والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پکارتے ہیں کہ دیکھو میرے لیے تو ہر حال میں اللہ ہی کافی ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ یونس کا آغاز ہے، اور سورہ یونس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور یونس جو ہے یونس نبی کا نام ہے، یونس علیہ السلام ان کے نام سے یہ صورت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ تمہیں جو ہے جادوگر کہتے ہیں، یہ خود یہ بات نہیں سوچتے کہ یہ زمین اور آسمان کی پیدائش، یہ دن اور رات کا نکلنا، یہ سورج اور چاند ستارے، یدبر الامر، اللہ رب العالمین جس کی تدبیر فرماتے ہیں، یہ ساری نشانیاں جو اللہ رب العالمین جو ہے دکھا رہے ہیں، کیا اللہ کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ آپ کو کوئی معجزہ عطا فرما دے؟ آپ کے حکم سے جو ہے کوئی جو ہے معجزہ ظاہر ہو جائے، یہ کوئی اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ یہ مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے زمین اور آسمان اور جو ہے موسموں کی تبدیلی، اس حوالے سے یہ تمام نشانیاں جو ہے اللہ رب العالمین نے بتائی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارنے لگتا ہے، بیٹھے اٹھتے ہر وقت پکارتا ہے، لیکن جیسی ہی تکلیف جو ہے ختم ہوتی ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو ہے اس طرف نکل جاتا ہے، گمراہی کی طرف جو ہے چلا جاتا ہے، اپنا وعدہ جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، قرآن مجید جو ہے اپنا بنایا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان کو کہو لہذا لے کر آ جاؤ، اِأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا وَبَدِّلْهُ، یا اس کو تبدیل کر کے دکھا دو، تم کر کے دکھا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہی نازل ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ویسے تو یہ عذاب کے مستحق ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ کس کو کتنی جو ہے مہلت دینی ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے ابھی تک اس عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ رب العالمین سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ اسلام جو ہے یہ حقیقت میں سلامتی، جس رب نے پیدا کیا ہے وہ ہماری جو ہے مشکلات اور آسانیوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے، لہذا اللہ رب العالمین بھی اسی طرف ہمیں پکار رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ رب العالمین جو ہے جو تمام چیزوں کی تدبیر ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ وہی رب جو ہے حقیقت میں اللہ رب العالمین سچا رب ہے تمہارا، اس کی جو ہے اس کی بات مانو، اور اگر نہیں مانتے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو عملی لی عملی ولکم عملکم، مجھے تو میرا کام جو ہے وہ فائدہ دے گا، اور تمہارے اوپر جو ہے عذاب لانے والے یہ تمہارے کرتوت ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے اس صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کے جو ولی ہیں، اللہ رب العالمین کے جو دوست ہیں، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ نہ تو دنیا کے اندر ان پر کوئی خوف آتا ہے کیونکہ اللہ ان کا مددگار ہے، اور نہ ہی وہ کل قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ لوگ وہ ہوں گے کہ جو ایمان لائے اور فقط وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورت میں فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس جو ہے اللہ رب العالمین کا قرآن جو ہے وہ آ گیا ہے، جاءتکم موعظہ بن کے، نصیحت بن کے، اور
موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور وہ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہدا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ اور یہ حقیقت میں اللہ نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تم دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں جمع کرتے ہو، دولت ہو یا کوئی اور نعمتیں ہوں، ان سب سے بڑی جو دولت ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید کی جو ہے وہ دولت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ دیکھیں آپ 950 سال نبی حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، لیکن ان کے ساتھ جو ہے چند لوگ ہی جو ہے ایمان لائے، اور جنہوں نے انکار کیا اللہ رب العالمین نے آخرکار انہیں عذاب کے اندر، طوفان کے اندر غرق فرما دیا۔ اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے جو ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ مشرکین مکہ جادوگر کہہ رہے ہیں، کفار مکہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون اور ان کے حواری جو ہے اور قبطی لوگ جادوگر کہا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے معجزے کے ذریعے ان کے اوپر تمام حقیقت کو واضح کر دیا، لیکن وہ نہیں مانے۔ آخرکار جن نہروں کے بارے میں فرعون کہا کرتا تھا کہ یہ تو میرے حکم سے بہتی ہے، جب وہ وہاں پر پہنچا ہے، جب اللہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور اللہ کے حکم سے جب لاٹھی ماری تو 12 رستے بن گئے اور 12 قبیلے بنی اسرائیل کے وہاں سے آرام سے گزر گئے۔ فرعون جب نکلنے لگا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا اور وہ غرق ہونے لگا۔ تو جب پانی اس کی گردن تک پہنچا، گلے تک پہنچا اور غرق ہونے والا تھا، حتی اذا ادرکہ الغرق، تو اس نے کہا کہ اب جو ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب میں ایمان لے کر آیا بنو اسرائیل کے جس پر جو ہے بنی اسرائیل والے ایمان لے کر آئے، اس ذات پر ایمان لایا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب جو ہے مہلت عمل جو ہے ختم ہو چکی ہے، لہذا آج کے بعد جو ہے ہم تیرے بدن کو باقی رکھیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو جائے۔ دیکھیں اس زمین پر اللہ رب العالمین کو کفر برداشت ہو سکتا ہے، لیکن تکبر اور اللہ کی حاکمیت پر اپنی حاکمیت کا تسلط جو ہے وہ جمانا اور خود کو بڑا کہنا، یہ اللہ رب العالمین کو ایسا جو ہے تکبر پسند نہیں ہے، اور اس وجہ سے عذاب کے اندر اللہ رب العالمین مبتلا فرماتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کا ذکر آیا کہ یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والی تھی، لیکن جیسی انہوں نے عذاب جو ہے آتے ہوئے دیکھا، فوری طور پر انہوں نے اللہ رب العالمین سے رجوع کیا اور اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو دین اسلام کی طرف وَنَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یکسو ہو کر جو ہے اللہ کے دین کی طرف جو ہے وہ رخ کر لو، اور کیونکہ اللہ رب العالمین ہی تمام پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اگر نہ چاہیں تو جو ہے وہ کوئی آسانی نہیں مل سکتی، لیکن اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کو جو ہے فضل دینا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ فلا رد لفضلی۔ اس کے بعد آخر میں سورہ ہود کا آخری جو ہے آغاز ہے آخر میں، اور اللہ رب العالمین یہاں پر بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سے مغفرت طلب کر لو اپنے رب سے اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ رب العالمین دنیا میں تمہیں بہترین جو ہے بہترین سامان عطا فرمائے گا، اور کل قیامت کے دن آؤ گے اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف ہی پھر لوٹ کر بھی آنا ہے، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین ہی تمہیں نعمتوں سے نوازیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی ہی زندگی جو قرآن ہم سے چاہتا ہے ایسی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔